بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 319 اور پہلی قسط ہے بہن بھائی کا حصہ، یہ سب ہیڈنگ ہے۔ ناظرین، معارف القرآن جلد نمبر 2 پیج نمبر 328 سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 12۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4، جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ ہر کسی کی تربیت کرتی نہیں قدرت، مگر کم ہے وہ طاہر کے ہیں دام و کفت سے بہرمن۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وخیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے، تو اے کام حق سے نہ کر بے وفائی۔ نہیں تجھ کو تاریخ سے آگے ہی کیا، خلافت کی کرنے لگا تو گدائی۔ بہن بھائی کا حصہ، یہ ہیڈنگ ہے، وی لاگ نمبر 319، پہلی قسط ہے۔ واضح رہے کہ اس آیت میں اخیافی یعنی ماں شریک بہن بھائی کا حصہ بتلایا گیا ہے۔ اگرچہ قرآن کریم کی اس آیت میں یہ قید مذکور نہیں ہے، لیکن یہ قید بالجمع معتبر ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قرات بھی اس آیت میں اس طرح ہے، وَلَهُ أَخَا أَوْ أَخْتَ مِنْ أُمِّهِ، جیسا کہ علامہ قرطبی صاحب روح المعانی اور ابو بکر جساس اور دیگر حضرات نے نقل کیا ہے۔ گویا قرات متواتر نہیں ہے، لیکن اجماع امت ہونے کی وجہ سے محمول بہا ہے۔ اور اس کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء کے ختم پر بھی کلالہ کی میراث کا ذکر کیا ہے۔ وہاں بتلایا ہے کہ اگر ایک بہن ہو تو اس کو آدھا ملے گا، اور اگر ایک بھائی ہو تو اپنی بہن کے پورے مال کا وارث بنے گا، اور اگر دو بہنیں ہوں تو 2/3 مال پائیں گی، اور اگر متعدد بھائی بہن ہوں تو مذکر کو مؤنث سے دوہرا دیا جائے گا۔ سورت کے ختم پر جو یہ حکم ارشاد فرمایا ہے، اینی یہی حقیقی بہن بھائی اور اللاتی یعنی باپ شریک بہن بھائی کا ذکر ہے۔ اگر یہاں اللاتی اور اینی بھائی بہن کو شامل کر لیا جائے تو ایک کام میں تعارض لازم آ جائے گا۔ ناظرین، اسی کا سب ہیڈنگ ہے وصیت کے مسائل۔ اس رکوع میں 3 مرتبہ میراث کے حصے بیان کر کے یہ فرمایا کہ حصوں کی یہ تقسیم وصیت اور دین کے بعد ہے، جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ میت کی تجہیز و تکفین کے بعد کل مال سے قرضے ادا کرنے کے بعد جو بچے، اس میں سے 1/3 مال میں وصیت نافذ ہوگی۔ اگر اس سے زیادہ وصیت ہو تو اس کا شرعن اعتبار نہیں۔ ضابطہ میں ادائے دین انفاذ وصیت سے مقدم ہے۔ اگر تمام مال ادائے دیون میں لگ جائے تو نہ وصیت نافذ ہوگی نہ میراث چلے گی۔ اس رکوع میں تینوں جگہ جہاں جہاں وصیت کا ذکر آیا ہے وہاں وصیت کا ذکر دین سے پہلے کیا گیا ہے۔ اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وصیت کا حق دین سے مقدم ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اس غلط فہمی کو رفع کرتے ہوئے فرمایا ہے،
إنكم تقرؤون هذه الآيات من بعد وصية توصون بها أو دين وإن رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضا بالدین قبل الوصیۃ. مشکات بحوالہ ترمذی 262. ترجمہ یعنی آپ حضرات یہ آیت تلاوت کرتے ہیں من بعد وصیت توسین توسون بہا او دین. اس میں گو لفظ وصیت مقدم ہے، لیکن عملی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کے بعد رکھا ہے. تاہم یہ نقطہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ اگر عملاً وصیت مؤخر ہے تو لفظاً اس کو دین سے پہلے کیوں بیان کیا گیا؟ صاحب روح المعانی اس بارے میں لکھتے ہیں وَتَقْدِيمَ الْوَصِيَّةَ عَلَى الدِّينِ ذِكْرًا مَعَ إِلَى ان الدین مقدم علیہ حکمن لا ظہار کما لغا عنایتن بتنفذہا لنکونہا مزنتن لا تفریط فی الادائہا. یعنی آیت میں دین پر وصیت کی تقدیم کی وجہ سے دین پر دین یعنی آیت میں دین پر وصیت کی تقدیم کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ میراث کی طرح بغیر کسی عوض کے ملتی ہے اور اس میں رشتہ دار ہونا بھی ضروری نہیں، اس لیے وارثین کی جانب سے اس کو نافذ کرنے میں کوتاہی ہونے یا دیر ہو جانے کا قوی اندیشہ تھا. اپنے مورث کا مال کسی کے پاس جاتا ہو اور جاتا ہوا دیکھنا اس کو ناگوار ہو سکتا تھا، اس لیے شان وصیت کا اہتمام فرماتے ہوئے دین پر اس کو مقدم کیا گیا، دین پر اس کو مقدم کیا گیا. پھر یہ بھی بات ہے کہ قرض کا ہر میت پر ہونا ضروری نہیں، اور اگر زندگی میں رہا تو موت تک اس کا باقی رہنا بھی ضروری نہیں، اور اگر موت کے وقت موجود بھی ہو تب بھی چونکہ اس کا مطالبہ حقدار کی طرح سے ہوتا ہے، اس لیے ورثہ بھی انکار نہیں کر سکتے. اس وجہ سے اس میں کوتاہی کا احتمال بہت کم ہے، بخلاف وصیت کے کہ جب میت مال چھوڑتا ہے تو اس کا یہ بھی دل چاہتا ہے کہ صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے مال کا حصہ کسی کار خیر میں صرف کر دیا جائے. یہاں چونکہ اس مال میں کسی کی طرف مطالبہ نہیں ہوتا، اس لیے وارثوں کی طرف سے کوتاہی کا امکان تھا، جبکہ جس کا سد باب کرنے کے لیے بطور خاص ہر جگہ وصیت کو مقدم کیا گیا ہے. ناظرین، مسئلہ اگر دین اور وصیت نہ ہو تو تجیز و تکفیم کے بعد بچا ہوا کل مال وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا. مسئلہ وارث کے حق میں وصیت کرنا باطل ہے اگر کسی نے اپنے لڑکے، لڑکی، شوہر یا بیوی کے لیے یا اور کسی ایسے شخص کے لیے وصیت کی جس کو میراث میں حصہ ملنے والا ہے تو اس وصیت کا کچھ اعتبار نہیں. وارثوں کو صرف میراث کا حصہ ملے گا، اس سے زیادہ کہ وہ مستحق نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کی خطبہ میں ارشاد فرمایا ان اللہ قد اعطى كل ذی حق وحقہ کل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث. مشکات بحوالہ ابو داؤد صفحہ نمبر 265. اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، پس کسی وارث کے حق میں کوئی وصیت معتبر نہیں. ہاں اگر یہ دیگر وارث اجازت دے دیں تو جس وارث کے لیے وصیت کی ہے اس کے حق میں وصیت نافذ کر کے باقی مال شرعی طریقہ پر تقسیم کیا جائے، جس میں اس وارث کو بھی اپنے حصے کی میراث ملے گی. بعض روایات حدیث میں الا ان یشاء الورثۃ کا استثناء بھی مذکور ہے، کما ذکر صاحب الہدایہ. ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں. نیکسٹ ویلاگ ہمارا ہوگا غیر متضاد کی تفسیر، غیر مظاہر کی تفسیر. یہ ہمارا نیکسٹ ہیڈنگ ہوگا، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے. جسے دیکھنی ہو جنت
وہ مدینہ دیکھ آئے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے۔ نہ یہ بات شان سے ہے نہ یہ بات مال و زر کی، وہی جاتا ہے مدینے آقا جسے بلائے۔ کیسے وہاں کے دن ہیں، کیسی وہاں کی راتیں، انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے۔ جس دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔